سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ یوسف آیت نمبر 11۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ تفسیری ترجمہ، بھائیوں نے آ کر جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ تمام برادران مل کر آپس میں ایک مشورہ کرتے ہیں، جن میں 10 بھائی تھے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ایک زوجہ سے 6 بچے اور 2 کنیزہ سے 4 بچے، ان کو ملایا جائے تو یہ فگر بنتا ہے 10 کا۔ یہ 10 برادران آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، ہم نے یوسف کا کیا کرنا ہے۔ تو آپس میں جب مشورہ کیا اور آپ نے گزشتہ اتوار کو سنا، ایک مشورہ یہ دیا گیا، اقتلوا یوسفا، یعنی ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے، مار دیتے۔ ایک اور بھائی ہے، انہوں نے ایک علیحدہ مشورہ دیا، وہ کہتے ہیں اطرحوہ ارضا، یوسف علیہ السلام کو یہاں سے لے جاتے ہیں پردیس، اور وہاں جا کر کوئی زمین پر انہیں پھینک دیتے۔ یہ 2 مشورے ہو گئے۔ ایک تیسرا مشورہ جس پر انہوں نے عمل کیا، تیسرا مشورہ یہ ہے، القوہ فی غیابۃ الجب، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کسی طریقے سے ہم لے جاتے جنگل، اور وہاں کوئی کنواں ہو بڑا، اس کی تہہ میں انہیں پھینک دیتے۔ یلتقطہ بعد السیارہ، اور وہ کنواں ایسا جو مسافروں کی گزرگاہ ہو، تاکہ مسافر پانی بھرے تو ان کی نظر پڑے اور وہ مسافر حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ 3 مشورے ہوئے، اور 3 مشوروں میں سے ایک مشورے پر سب متفق ہو گئے، اور وہ یہ مشورہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم اپنے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اس حوالے سے تسلی دیں کہ آپ کا یہ بیٹا ہمارے ساتھ سیف ہے، ان کو لے جائیں گے اور کنویں کے اندر ہم انہیں پھینک دیں گے۔ یہ پروگرام ان کا آپس میں ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اب دیکھیں، جب یہ ڈیسائیڈ ہوا تو اب یہ آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اپنے والد گرامی کے پاس۔ تو اب وہ اس انداز میں کہتے جس سے خالق کائنات نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 میں درج کیا، قالو، یہ 10 برادران حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا ابانا، عرض کرتے ہیں اپنے والد گرامی کے دربار میں، اے ہمارے ابا جان، ابو جی، ما لکا لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارا اعتبار نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں۔ یعنی جب ہم کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو آپ منع کر دیتے، یوسف کو مت لے جاؤ، تو کیا ہم پر آپ کو یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے؟ اب وہ آگے اپنے والد گرامی کے دربار میں عرض کرتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم اپنے بھائی کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔
یعنی وہ لوگ اس بات کو وعدے کرنا چاہ رہے ہیں ہم بھائی ہیں، ہم غیر نہیں ہیں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا کیا بنتا ہے؟ بنتا ہے طاقت. ایک بھائی دوسرے بھائی کا دست و بازو بنتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی ڈر ہے تو اب وہ ڈر اپنے دلوں سے نکال دیں. ہم اپنے بھائی کو سیر و تفریح کے لیے جب ہم جائیں تو ہم لے جائیں، اور یہ ہمارا بھائی خیر و عافیت کے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے بھلے سوتیلا ہے، ہماری ماں اور ان کی ماں علیحدہ ہے، لیکن ہم ان کا خیال رکھیں گے. اس آیت کریمہ میں ایک لفظ کی تھوڑی وضاحت کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آیت کریمہ میں آپ لفظ دیکھیں لَنَاسِحُونَ، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. یہ لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اردو میں جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں وہاں معنی ہم کچھ اور لیتے ہیں، لیکن عربی میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی میں نے ابھی پیش بھی کر دیا، مزید میں آپ کے سامنے واضح بھی کروں گا. دیکھیں آپ اردو میں کہتے ہیں ناصح، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ناصح کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو. اور آج کل بعض لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو کہتا ہے یار اب یہ سب کتابیں باتیں، ایسی باتیں مت کریں. بلکہ بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں یا دیکھا جائے گا، جب مریں گے تب دیکھیں گے. لیکن یاد رکھیے گا جو ناصح ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نصیحت کرنے والا، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، تبھی تو نصیحت کرتا ہے. اگر وہ ہمارا خیر خواہ نہ ہو تو نصیحت کیوں کرے گا؟ امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات کو پیش کیا، وہ بات سنیے گا. کہا کہ اگر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہو اور آگے سانپ ہو، آپ کے کسی جاننے والے نے بتلایا کہ جناب آگے سانپ ہے، آپ آگے نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو ڈس لے. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ شخص کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تھینک یو، آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، شکریہ جناب آپ نے مجھے آگاہ کر دیا، میں آگے جاؤں اور ایسا نہ ہو کہ سانپ مجھے نقصان پہنچائے. تو آپ نے مجھے بتایا، اب میں راستہ چینج کر لیتا ہوں یا پھر دیر سے جاؤں گا. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کو وہ بات بتائی کہ جو آپ کے لیے مفید تھی، آپ اسے شکریہ بھی کہتے ہیں، تھینک یو بھی کہتے ہیں، جزاک اللہ بھی کہتے ہیں. فرمایا جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، آپ اس کے سامنے کبھی تھینک یو کہتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں؟ تو جو ناصح ہوتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وہ باشن نہیں دیتا، بلکہ وہ ہماری آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے. ورنہ کس نے ابھی قبر دیکھی؟ ابھی تو قبر ہم نے نہیں دیکھی نا، ابھی تو ایک گرہ ہی نظر آتا ہے. ورنہ حقیقت یہ تو ایک عالم برزخ ہے. وہ پہلے سے بتاتا ہے جناب عالم برزخ ہے، ابھی ہم مرے نہیں، نہ ہمیں مرا نہ آپ مرے، ابھی ہم زندہ ہے، زمین پر ہے، زمین کے اندر نہیں ہے. لیکن وہ آپ کو فیوچر کی خبر بتا رہا ہے، اور وہ فیوچر کی خبر بتا رہا ہے جو بارگاہ رسالت سے ملی ہے. اور میرے نبی کو کس سے بتایا؟ میرے رب نے بتایا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ پیارا حبیب از خود نہیں کہتا، ان کی زبان پر وہی جاری ہوتا ہے جو ہم وہی کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ناصح ہے، نصیحت کرتا ہے، تو وہ ہمارے لیے سمجھے کہ ایک ہیرا ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہمیں الٹا کوسنے کے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جناب آپ شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے بتایا کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، میں آئندہ اس سے بچوں گا. ایک تو ناصح اس سے کہتے ہیں. لیکن اب آ جائیں عربی میں ناصح کسے کہا جاتا ہے، میں اب اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. عربی میں ناصح کہتے ہیں خیر خواہ کو. ایک ہوتا ہے شر خواہ، بد خواہ، اور ایک ہوتا ہے خیر خواہ. خیر خواہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے. شر خواہ، بد خواہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی بھلائی نہیں چاہتا، وہ آپ کی برائی چاہتا ہے. ناصح کہا جاتا ہے، خیر خواہ کو کہا جاتا ہے. اب اس کے بارے میں بخاری کی میں آپ کو حدیث سنانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ. فرمایا دین کیا ہے؟ اسلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن نے پیغام دے دیا ان الدین عند اللہ الاسلام.
اللہ کی بارگاہ میں دین تو صرف اسلام ہے، تو دین کی بات کر رہا ہوں میں، اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ بخاری کے اندر روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب خود فیصلہ کریں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے کس کے ساتھ؟ نبی نے فرمایا لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کہتا ہے کہ میں اسلام پر عمل کرتا ہوں، کبھی سوچ نہیں سکتا کہ میں اپنی ذات سے مسلمان کو نقصان پہنچاؤں۔ اگر یہ سوچ آ جائے تو ہم کہاں کے کہاں پہنچ جائے۔ یہ سمجھے کہ قدم فرش پر ہو، تذکرے عرش پر ہو، سوچ نہیں آ رہی۔ اور اگر باتیں کرتے ہیں تو لفظوں کی حد تک ہوتا ہے، کیونکہ گفتار ٹھیک ہے، کردار میں بھی پاکیزگی آئے نا، تو عمل کی ضرورت ہے۔ جو مسلمان ہے اگر اس کے سامنے مسلمان ہے، میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، مسلم کے، کیونکہ نبی نے فرمایا لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے، کہ جب بھی سامنے والا مسلمان ہے بس آپ خیر خواہی کی بات کریں، یعنی اس کا اچھا سوچے، برا نہ سوچے۔ جب آپ خیر خواہی کی بات کریں گے اور آپ اچھا سوچیں گے، یاد رکھیے گا نہ تکبر آئے گا، نہ آپ غیبت کریں گے، نہ آپ چغلی کھائیں گے، نہ آپ تہمت لگائیں گے، نہ بہتان لگائیں گے۔ یہ سب چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو بات پوشیدہ ہے وہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ ان تمام کے اندر جو بات مضمر اور چھپی ہوئی ہے وہ ہے شر خواہی، برا چاہنا۔ اس لیے بات ذہن میں رکھے گا، اگر مسلمان ہے تو پھر آپ اچھی سوچ رکھیں۔ ہاں غیر مسلم ہے تو بات الگ ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ تو اللہ کے حبیب نے کلیئر کر دیا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی اس کا مطلب ہے دین پر وہ عمل کرتا ہے جس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میری ذات سے فائدہ پہنچے، میری ذات سے نقصان نہ پہنچے۔ اور جب ذات سے فائدہ پہنچتا ہے تو ہر کوئی اس کی کیا کرتا ہے پتہ آپ کو؟ تعریف کرتا ہے۔ میں یہاں بھی ایک بخاری کی روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اب اس بخاری کی روایت کو سنیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کے قریب ایک جنازہ نکلا۔ آپ کی بارگاہ میں خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب جلوہ افروز تھے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ایک جنازہ نکلا، لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، ماشاءاللہ کتنا بہترین تھا، ایسا تھا، کیا خوبیاں ہیں، کیا کمالات ہیں، یہ بیان ہو رہا تھا۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا وجبت، کیا مطلب؟ لازم ہو گیا۔ لیکن کیا لازم ہوا اس کا وضاحت نہیں ہے، فرمایا بس لازم ہو گیا، واجب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ نکلا، وہ خیر خواہ نہیں تھا، شاید اللہ بہتر جانتا ہے، شر خواہ ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار زمین پر بوجھ تھا، اچھا چلا گیا، یہی بولتے ہیں۔ لیکن جب اچھا بندہ جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار اچھے شخص ہم محروم ہو گئے، چلا گیا، یہ ہماری محرومی ہے، بدقسمتی ہے کہ اچھا شخص چلا گیا۔ تو دیکھیں ایک کے لیے آپ تعریف کر رہے ہیں اور ایک کی آپ برائی کرتے ہیں۔ جنازہ نکلا ایک، اس کی لوگوں نے تعریف کی، میرے نبی نے فرمایا وجبت، لازم ہو گیا، لیکن واضح نہیں فرمایا کیا لازم ہوا۔ میں آپ کے سامنے کو جناب یہ واجب ہو گیا، یہ لازم ہو گیا، تو آپ پوچھیں گے نا جناب کیا لازم ہو گیا، کیا واجب ہو گیا؟ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک اور جنازہ نکلا۔ جب ایک اور جنازہ نکلا تو اس وقت حضرت عمر گواہی پیش کر رہے ہیں، فرماتے نبی نے پھر وجبت فرمایا، لیکن اس کی برائی کی جا رہی تھی، یہ ایسا تھا، ایسی تکلیفیں دیتا، اتنا پریشان کرتا، بس اس سے لوگ نا رنجیدہ ہی ہوئے ہیں، اس سے لوگوں کا صرف دل دکھایا ہے، اس کی برائی ہو رہی تھی، اس کی مذمتیں ہو رہی ہیں۔ نبی نے دونوں مقام پر لفظ ایک استعمال فرمایا، پہلے کے فرمایا وجبت، لازم ہو گیا، دوسرے کے لیے فرمایا وجبت، لازم ہو گیا۔ حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی میں نے آپ کو کہا نا، اگر میں بھی کہوں تو آپ بھی کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جناب کیا مطلب ہے،
کیا لازم ہو گیا؟ تو حضرت عمر بارگاہ رسالت میں بصد ادب و احترام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پہلا جنازہ گیا، آپ نے فرمایا وجبت، لازم ہو گیا۔ دوسرا جنازہ گیا، آپ نے فرمایا وجبت، لازم ہو گیا۔ کیا لازم ہو گیا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دنیا میں اللہ کے گواہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، فرمایا تم دنیا میں اللہ کے گواہ ہو۔ جب پہلا جنازہ نکلا تم نے تعریفیں کی تو اللہ نے کہا یہ میرے گواہ تعریفیں کر رہے ہیں، جنت واجب ہو گئی۔ یہ لازم ہو گیا، جنت واجب ہو گئی۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دوسرے شخص کی تم مذمتیں کر رہے تھے، برائیاں کر رہے، کیونکہ وہ تکلیف دیتا تھا، وہ اذیتیں دیتا تھا، تم اس کی تعریف نہیں کر رہے تھے، برائی کر رہے تھے، کہتے زمین پر یہ بوجھ بنا ہوا ہے، پاپی ہے، اچھا وہ چلا گیا، تو تم اس کی مذمتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے یہ بندے اس بات کے گواہ ہیں، تو اب سن لو، وجبت یعنی جہنم واجب ہو گئی۔ اب ذرا غور کریں، تو دین نام ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جب آپ خیر خواہی کریں گے کوئی آپ کی برائی نہیں کرے گا، کہے گا کتنا اچھا تھا یار، اس کی صحبت سے محروم رہ گیا، اس کے قریب میں بیٹھنے سے میں محروم رہ گیا۔ تو دین سکھاتا یہی ہے کہ بس اب بھلا سوچو، اچھا سوچو، کاش کہ یہ سوچ بن جائے، لیکن یہ سوچ اتنی بڑی ہے جیسا کہ کیٹو پار سر کرنا ہے، بہت مشکل عمل بتا رہا ہوں۔ جیسے ہمارا نیچر ہے اس کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، جیسے ہماری سوچ ہے اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ لفظوں میں تو میں نے بڑے آسانی سے ڈال کے پیش کر دیا، لیکن اس پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ جتنا ہم اللہ کی عبادت سے دور ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو تو پھر یہ مشکل نہیں ہے۔ میں ایک قرآنی پیغام آپ کو سناتا ہوں۔ میرے رب نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، رب کہتا ہے یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، توجہ رکھیں سورہ بقرہ میں کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو کبیرہ، بہت بڑی ہے، یعنی کیا مشکل۔ قرآن نماز کو کیا کہہ رہا ہے؟ مشکل۔ آدمی پڑھتا نہیں، سستی کرتا ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اور کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بہت بڑی ہے، لیکن آگے میرے رب کیا کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دلوں میں میرا خوف بیٹھ جائے ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ نہ پڑھے تو چین نہ آئے، اور جنہیں پڑھنا نہیں ہے تو انہیں پڑھنے میں چین نہیں آتا، یعنی انہیں سکون ہی نہیں ملتا، بولتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو نماز اور خوف خدا رکھتے ہیں، نہ پڑھیں تو بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے، انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیے گا جو آج ہماری حالت ہے اس کے اعتبار سے تو میں نے کہہ دیا جیسے کیٹو کا پار سر کرنا ہے، لیکن بس جن کے دلوں میں خوف خدا آ جائے تو ان کی سوچ تو بس اچھی ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے اور عمل کرتا ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بس اچھا سوچو، بہتر سوچو، بھلا کا سوچو، خیر خواہی کا سوچو، اپنی ذات سے بس سامنے والے کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے۔ آگے آئیں، سورہ یوسف آیت نمبر 12، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب چونکہ برادران نے مشاورت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی آ گئے، تو اب عرض کرتے ہیں آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 12 برس کی تھی۔ اب ظاہری بات ہے بچپنے میں کیا ہوتا ہے؟ بچپنے میں کھیل کود ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی کم کھیلتا ہے، کوئی زیادہ کھیلتا ہے، یا کوئی آگے بڑھنے لگتا ہے تو بہرحال رب کی طرف سے روک بھی دیا جاتا ہے، یہ سارا نظام قدرت ہے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچپنا کہتے ہی کھیل کود کا دور ہے، سب کی زبانوں پر یہی ہے، میری آپ کی سب۔ اب یہ جو بڑے بھائی تھے نا 10، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ابا آج سے قبل تو آپ آنے نہیں دیتے تھے، یوسف کو منع کر دیتے، نہیں یوسف نہیں آئے گا، لیکن
اب ہم نے آپ کو بتلایا نہیں ہمارا بھائی ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کی طاقت ہوتا ہے, دست بازو ہوتا ہے. تو ابا جی ہم کل جا رہے سیر کے لیے. اب اس زمانے میں سیر ظاہری بات ہے آج کل کی طرف پارک تھوڑی بنے ہوئے تھے کہ آپ کو کہ آج فلاں پارک میں جانا, آج فلاں پارک میں. اس زمانے میں سیر بھی یہی ہوتی, قریب میں جو جنگل ہوتا چلے جاتے. اور سیر میں ہوتا کیا میں آپ کو بتا دوں, اس زمانے کی سیر بتا رہا ہوں, آج کی سیر نہیں بتا رہا. اس زمانے کی سیر میں یہ ہوتا کہ بھائی جنگل میں جاؤ, ٹھیک ہے. اب بیٹ بال تو شاید ایجاد ہی نہ ہوا تھا, تو اب کیا جنگل میں جانے کے بعد ریس لگاتے, یہ کھیل ہے. یا پھر کیا کرتے, تیر اندازیاں کرتے, یہ کھیل ہو گیا. اچھا پھر یا کیا کیا جاتا, شکار کیا جاتا, یہ بھی کھیل آ گیا. اچھا پھر اس میں کیا ہوتا کہ جب جنگل میں جائیں گے تو وہاں درخت بھی ہوں گے. اب وہ بچے ہوں گے نا تو کیا کریں گے بھائی, درخت پر چڑھے گا, کوئی پھل اتار دے گا, اسے توڑے گا, اسے کھائے گا. یہ کھیل کود ہے جنگل میں. اور جنگل کے جو درخت ہوتے پھر اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. اگر آج آپ کسی باغ میں جائیں اور وہاں آپ نے پھل دیکھے, سیب دیکھے, یا آج کل آم کا موسم آ رہا ہے, آم دیکھے منہ میں پانی آیا, چلو بھائی آم اتارنا ہے, تو آج کل آپ نہیں اتار سکتے کیونکہ ظاہر بات ہے باغ کا مالک ہے, اس کی اجازت کے بغیر تھوڑی ہوگا. لیکن وہ تو جنگل تھے, ریاست کی طرف سے کوئی ممنوع بھی نہیں ہے. تو جنگل میں تو یہی ہوتا ہے بھائی, درخت نظر آیا, آم کا نظر آیا تو آم اتار لیا, فلاں کا نظر آیا تو فلاں اتار لیا. تو کہا یہ پھل جو ہے نا, یہ پھل بھی ہم توڑیں گے. اچھا پھر جنگلوں کے اندر چشمے ہوتے, نہریں ہوتی, تو وہاں پانی اب صبح نکل کے شام کو آ رہے, یہ پکنک ہے. تو اب برادران کیا کہہ رہے ہیں اپنے والد گرامی کو کہ ہم کل جا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں کل پکنک کے لیے. تو خوب ہم جو ہے نا آج کی زبان میں کہا جائے گا, اب بہرحال آج کی زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ گلا کریں گے, صحیح ہے. یا پھر یہ کہیں کہ جناب سیر سپاٹے کریں گے, یہ لفظ آج کل ہم استعمال کرتے ہیں. یا پھر کیا کریں گے, چلو جائیں گے, کھائے پیئیں گے, موج مستی کریں گے. یعنی آج کل کی زبان میں بتا رہا ہوں. لیکن عربی میں اس کے لیے لفظ کیا ہے, میں نے دیکھے نشان لگایا ہوا ہے, یرتع و یلعب. یہ آپ دیکھیں, آپ اپنی زبان میں بھلے الگ الگ طریقے سے آپ سمجھ رہے ہو. عربی میں یہی کہتے جب کھایا پیا جائے, تھوڑی موج مستی ہو, ٹھیک ہے, تھوڑا کھیلنا کودنا ہو, تو عربی میں کہتے ہیں یرتع و یلعب. یہ عربی میں کہا جاتا ہے. تو اب برادران نے اپنے والد گرامی کو کیا کہا, ہم یوسف کو لے جائیں گے, یرتع و یلعب, یعنی کیا ہوگا, کھیل کود ہوگا, کھائیں گے پیئیں گے, موج مستی کریں گے. یہ آپ نے جو ہے نا اپنے والد گرامی کے بارگاہ میں پیش کیا. اب آئے سورہ یوسف آیت نمبر 13. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. تفسیری ترجمہ, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بولے, ارشاد فرمایا, بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا, اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بیریا کھا لے, اور تم سیر و تفریح کے باعث اس سے بے خبر ہو جاؤ. یہ جو ہسٹری ہے یہ اللہ بیان کر رہا ہے. مطلب کیا ہوا, مطلب یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹو میں تمہارے ساتھ اپنے لخت جگر یوسف کو جو نہیں بھیج رہا, اس کی 2 وجہ ہیں. یعنی ماضی میں منع کرتا, اب کی بار تو بھیج دیں گے, جب میں ماضی میں منع کرتا تھا. پہلی وجہ کیا ہے, پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تم ان کو لے کر جاؤ گے یہ میری نگاہوں سے دور ہو جائے گا, اور مجھے اتنی محبت ہے اپنے یوسف سے, میں اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرنا چاہ رہا. یہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ بڑھ گئی کہ میرا نور نظر لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام میری آنکھوں سے دور ہو جائیں گے. تو دور ہو جانے کی بنا پر میں منع کرتا ہوں. تم صحیح ہے, تم کہتے ہو کہ ہم سیر کے لیے لے جا رہے ہیں, نہیں, سیر کے لیے نہیں لے جانا. دوسرا کیا ہے کہ تم جنگل لے جاؤ گے. اب اس زمانے میں جنگل میں ظاہر بات ہے جنگلی جانور زیادہ ہوتے تھے, اب تھوڑے کم بھی ہیں,
لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ ہوتے. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آ کر کہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے فرمایا کہ جناب جنگل ہے, جنگل میں جنگلی جانور ہوتے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ دو باتیں ہیں جن کی بنا پر میں تمہارے ساتھ اپنے لختے جگر حضرت یوسف کو نہیں بھیج رہا. اور پھر تم کیا ہوگا آ کے تم نے یہ کہہ دینا ابا جی ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا. تم کس میں لگے ہوئے تھے؟ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. تم سیر میں لگے ہوئے تھے, تمہاری توجہ سیر کی طرف تھی اور یہاں سارا کام ہو گیا. الامان والعافیت. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دیگر بیٹوں کو کہا میں اس لیے منع کرتا ہوں. لیکن بیٹوں نے اب آگے جواب دیا جو اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے, سورہ یوسف آیت نمبر 14. قالوا لئن اکل الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون. خالق کائنات فرماتا ہے جب ابا نے کہا نا کہ دو وجہ سے بھی نہیں بھیج رہا, تو اب بیٹے کہنے لگے ابا, انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بیریے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہے. 10 ہے, 10 تو طاقت ہے نا. فرمایا جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہے تب تو ہم کسی کام کے ہی نہ ہوئے. اب یہ کہا یعنی بیٹے تسلی دے رہے ابا کچھ نہیں ہوگا, ہم 10 ہیں, ہم بھی آپ کی اولاد ہیں, ٹھیک ہے آپ کے دل میں زیادہ جگہ اس کی ہے اس لیے ہم حفاظت بھی اس کی زیادہ کریں گے. اب یہ بیٹے کہہ رہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو منع کرتے رہے, کہ نہیں پھر کچھ ہو جائے گا. اب بیٹوں نے بہت زیادہ اصرار کیا. جب بیٹوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب ارشاد فرمایا لے جاؤ, اجازت دے دی, میرے لختے چیگر کو لے جاؤ. لیکن اس وقت کیا ہوا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. آپ نے سنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور یہ مہینہ چل بھی وہی رہا ہے. آج کل جمعے کے خطابات اسی عنوان پر ہو رہے ہیں, لوگ مسجد میں خطیب حضرات اسی عنوان پر بیان کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبریل آپ کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے آپ بولے میں بارش کو نازل کر دوں, میں یہ کر دوں وہ کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا. آپ نے ارشاد اور نہیں, میں رب کی بارگاہ میں نہیں کہوں گا, جبکہ رب کی بارگاہ میں کہنا دعا ہے. اور یاد رکھیے گا 2 چیزیں ایسی اللہ بہت خوش ہوتا ہے, ایک دعا سے اور ایک توبہ سے, بہت خوش ہو. کیونکہ دعا کے اندر بھی ہم اس بات کا اظہار کریں ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے, میرا بندہ میرے سامنے کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے, گر گرا رہا ہے, مانگ رہا ہے. اور دوسرا ہے توبہ, توبہ سے بھی رب بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے, مولا مجھ سے گناہ ہو گیا, وہ روتا ہے, اشک بار ہوتا ہے. کبھی اشک بہنے لگتے ہیں اور کبھی اشک اگرچہ نہ بہے لیکن دل تو رو رہا ہوتا ہے. توبہ ہے ہی نا. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, ایک دعا اور دوسرا توبہ. یہ اتنے پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ دعا کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے سے بھی محبت کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے. حضرت جبریل نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں. نہیں, یہ ان کا اپنا ایک لیول تھا, یہ ان کا ایک اپنا مقام تھا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہم تو چھوٹے کیا, ہمارا شمار تو چھوٹوں میں بھی نہیں ہے, ہم تو ذرہ کہلانے کے بھی قابل نہیں. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, بخاری کے ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کا وقت تھا, حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے. جب دروازے پر پہنچے اب پھر سے لوٹ گئے, اندر میں داخل نہیں ہوئے. اب میں بات جائز ناجائز کی نہیں کر رہا, میری بات کو ذہن میں رکھیے گا. میں اب کچھ اور طرف لے جا رہا ہوں. اب میں فقہ کی بات نہیں کر رہا, اب میں بات کر رہا ہوں
बड़े लोगों की बड़ी बात है, ये बात कर रहा हूं, इसलिए आप इसको दूसरे वे में मत ले जाएगा। है बुखारी की हदीस और बिल्कुल सही है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं। अब जारी बात है, हजरत फातिमा लखते जिगर मुस्तफ़ा है खातून जन्नत, इन जैसा होगा कौन। हमारी हजारों माएं, हमारी हजारों औरतें इन पर कुर्बान। तो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर जा रहे हैं। अल्लाह के हबीब अंदर में इन नहीं हुए, फिर तशरीफ लेगा। हजरत फातिमा थोड़ी परेशान, क्या हो गया। अब्बा आए मुलाकात के लिए, अंदर भी नहीं आए, बाहर से ही तशरीफ लेकर चले गए। अब थोड़ी देर में हजरत अली घर में आए। हजरत अली से हजरत फातिमा ने अर्ज की, ए अली, हुजूर घर पर आए थे लेकिन बाहर से ही तशरीफ ले गए, अंदर में आए ही नहीं, क्या हो गया, कोई गलती हो गई, क्यों तशरीफ ले गए। हजरत अली ने अपनी जोजा सैयदा फातिमा से इरशाद फरमाया, मैं जाता हूं नबी की बारगाह में, पूछता हूं या असला कोई गुस्ताखी हो गई, कोई गलती हो गई कि आप आए लेकिन दरवाजे से फिर तशरीफ ले गए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को जवाब दिया, बड़े लोगों की बड़ी बात है। क्या है सुनिएगा। फरमाया, जब मैं घर में दाखिल होने लगा तो मैंने देखा घर में पर्दा लगा है, और वो पर्दा क्या था, उस पर सिर्फ डिजाइनें बनी थी। क्या बनी हुई? डिजाइन है। अब ये पर्दा यहां भी लगा हुआ है, डिजाइनें नहीं होती। हम मार्केट में जाते पर्दा लेने के लिए तो बाकायदा तलाश करते कौन सी अच्छी डिजाइन वाला है, ये हमारा दर्जा है, हम निकम में शायद जर्रे भी नहीं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मैं घर पर आया तो मैंने देखा पर्दों पर डिजाइनें बनी हुई है, मुनक्कश नुकूश बने हुए हैं, इसलिए मैं नहीं आया। मतलब क्या पता है, उलमा कहते हैं कि हजरत फातिमा को इन डिजाइनों से क्या, ये दुनिया है, फातिमा तुम्हारा घर तो जन्नत है। वहां का हुस्न है तुम्हारे, ये है बड़े लोगों की बड़ी बात है, वरना हम अपने घरों में लगाते हैं। इससे मैंने कहा कि आप फतवों की तरफ मत आना, वरना तो फिर कोई कहने वाला कह देगा कि घर में जो है ना डिजाइन वाले पर्दे नहीं लगाने चाहिए। अरे भाई लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जायज है, लेकिन बात क्या है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। तो अब देखें हमारे लिए क्या है, दुआ मांगना, और अल्लाह को बड़ा पसंद है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने रब से दुआ भी नहीं करनी, दुआ भी नहीं करनी, जबकि बेहतरीन अमल है। भाई क्यों दुआ नहीं करनी? कहा बस मेरा रब जिस पर राजी, बंदा उसका राजी। ये मकाम था। ये बड़े लोगों की बात है, बड़े लोगों की बड़ी बात है, जो तकवा परहेजगारी पर है। इसका ताल्लुक फतवे से नहीं है, ताल्लुक तकवे से है, ये बात ध्यान में रखेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले, ये कह दिया, कहा ठीक है मैंने दुआ भी नहीं करनी, मेरा रब देख रहा है, रब की मर्जी, रब जो चाहे करे। अब रब ने क्या किया, वकुलना या नार कूनी बर्दों सलाम अला इब्राहिम, ए आग मेरे खलील को जलाना मत। रब ने मना कर दिया, मेरे खलील को जलाना मत। अब जब खलील को आग में डाला जा रहा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो हजरत जिब्रील ने एक कपड़ा था, अब उसके साइज क्या मुझे नहीं पता, एक कपड़ा था और वो कपड़ा आपके गले में बांधा था। जिब्रील ने कहा इसको बांध दो आप। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे बांध लिया। अब आग के अंदर रहे, जब आग से बाहर निकले तो वो कपड़ा महफूज है, वो जला नहीं। वो कपड़ा जन्नत से आया था, जिब्रील लेकर आए थे। कहा रब ने कहा जन्नती कपड़ा लाओ, मेरे खलील के गले में बांध देना। बांध दिया। अब वो कपड़ा किसके पास आया? वो कपड़ा आया इसके बाद हजरत इब्राहिम के बेटे कौन, हजरत इसहाक के पास आया। फिर हजरत इसहाक से ये कपड़ा किसके पास आया? हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के पास। याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बाद वो कपड़ा मौजूद था। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए यूसुफ, ये कपड़ा मुझे मेरे अब्बा ने दिया, इसहाक ने।
اور میرے अब्बा को मेरे दादा ने दिया, इब्राहिम ने, और इब्राहिम को जिब्रील ने दिया, लेकिन वो बज़ाहिर जिब्रील था, दर हकीकत ये है कि अल्लाह दे रहा था, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह देता है लेकिन वास्ता जिब्रील को बना देता है। तो अब क्या हुआ कि हजरत याकूब फरमाते हैं ये वही वाला कपड़ा है जिस कपड़े को गले में बांध कर हजरत इब्राहिम आग में गए थे, तशरीफ ले गए थे, मैं भी तुम्हारे गले में बतौर तावीज बांध कर पेश कर रहा हूं। और अब आगे जाहिर बात है वाकया तो आगे बढ़ेगा, हम एंड पर यानी खत्म हो रहा हमारा दर्स, वो आपको आगे बताऊंगा, कुछ दर्सों के बाद आएगा, क्योंकि ये सिलसिला भी चला, चौथा दर्स है ये, तो मेरे ख्याल से 12, 13 या 14, 15 दर्स होंगे हमारे इतवार वाले जो सूरह यूसुफ पर मुश्तमिल होंगे। ये आगे आएगा कि ये वही वाला तावीद है, ये वही है कि फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया और कहा कि मेरे अब्बा मेरे फिराक में, मेरे हिजर में इतने रोए, इनकी आंखें चली गई, जाओ मेरे अब्बा को ये वाला तावीज़ आंख पर लगाओ, आंखें आ जाएगी। यहाँ से ये आखिरी बात वाज़ेह हो गई कि वो चीज़ें जो अल्लाह वालों की होती है, असलाफ की होती है, अल्लाह ने इनमें बड़ी बरकतें रखी है। मस्जिद देखे ना आप, इसका अदब करते हैं, वो अदब आप अपने घर का नहीं करेंगे जो इसका करते। क्यों? ये अल्लाह का घर है। तो जिन चीज़ों का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से, अंबिया की ज़वात से, सहाबा और अहले बैत से मंसूब हो जाए, इनकी शान बड़ी निराली होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है, सुनो सुनो